الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم حضرات، پچھلے جمعوں پہ یہ آیت بیان ہو رہی تھی، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. اے ایمان والو، تم صبر کے ذریعے اللہ سے مدد حاصل کرو اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد حاصل کرو. آیت کا یہ حصہ رہ گیا تھا ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں. اور یہ اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں حسن اتفاق دیا ہے کہ صبر کا مہینہ بھی ہے اور اس آیت کا یہ تشریح بھی بیان ہونی ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں. رمضان صبر کا مہینہ ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا یہ شہر الصبر، یہ صبر کا مہینہ ہے. صبر کا معنی آپ نے سنا ہے پیچھے جو بیان ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداریوں کے لیے انسان کو قوت حاصل ہو جائے، ملکہ حاصل ہو جائے، جس سے انسان اللہ کی فرمانبرداریوں کو کر لے. یہ صبر کی کیفیت ہے اور یہ کرنے سے آتی ہے. اور دوسرا معنی اس میں ہے کہ انسان کو ایسا ملکہ حاصل ہو جائے کہ اللہ کی نافرمانیوں سے بچ جائے، اپنی خواہشات سے جو اس کو اللہ کی فرمانبرداری سے روکتے ہیں ان خواہشات پہ ان کو کنٹرول حاصل ہو جائے. یہ صبر ہے. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. یہ صبر رمضان میں روزے سے حاصل ہوتا ہے. روزے سے انسان اللہ کی فرمانبرداری کے لیے بھی اپنے اوپر ایک ایسا ملکہ حاصل کر لیتا ہے کہ جس سے وہ اللہ کی فرمانبرداری کو آسانی سے کر لیتا ہے، اور نافرمانی سے بچنے کا بھی ملکہ رمضان میں حاصل ہوتا ہے. اور یہ صبر جب انسان کر لیتا ہے ان اللہ مع الصابرین، تو اللہ کی مدد انسان کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ میں مدد ہے، تو مدد انسان چاہتا ہے کہ اس کو اللہ کی طرف سے مدد ہو. صبر پہ اللہ کی مدد آتی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس صبر کے لیے جو ہمیں مہینہ دیا ہے تاکہ بندے صبر کریں اور مجھ سے مدد حاصل کریں، تو اس مدد حاصل کرنے کے لیے بھی اللہ نے مدد فرمائی ہے. مدد حاصل کرنے کے لیے بھی مدد، روزے سے اللہ کی مدد، صبر سے اللہ کی مدد، نماز سے اللہ کی مدد، دعا سے اللہ کی مدد. یہ کام رمضان میں حاصل ہو گئے. اس مدد حاصل کرنے میں بھی اللہ پہلے مدد کرتا ہے. اس کو رب کی توفیق کہتے ہیں کہ بندوں کے لیے پہلے سے وہ چیزیں ایسی بناتا ہے تاکہ بندے اس کے قریب ہوں. چنانچہ اس مہینے کو صبر والا کہا اور صبر والا قرار دیا، اور اس میں وہ اللہ سے مدد حاصل کرتا ہے اور کر سکتا ہے اور کرتے ہیں لوگ. تو اس سے پہلے بھی اللہ نے مدد کے لیے انتظام کیا. کیا مدد کا انتظام کیا؟ ترمذی و بیہقی کی روایت ہے کہ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے صفدت الشیاطین وموردت الجن، کہ جتنے بھی شیاطین ہیں اور سرکش جنات ہیں ان کو قید کر دیا جاتا ہے. قید کر دیا جاتا ہے. اب شیاطین کو قید کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کو امام ابو العباس القرطبی نے اپنی کتاب المفہم لما اشکل من تلخیص کتاب مسلم، اس میں 30 جلد میں صفحہ 136 میں بیان کیا ہے کہ جو شیاطین کو قید کرنے کا مطلب ہے، اس کا ایک مطلب ہے کہ جو روزے دار اپنے روزے کی جتنی حفاظت کرے گا، جو حکم ہے کہ روزہ اس طرح رکھو، اس طرح رکھو، اس طرح تم گناہوں سے بچو، اس طرح اپنے آپ کو نافرمانیوں سے اور بے حیائیوں سے روکو اور اللہ تعالیٰ کی ہر نافرمانی سے روکو، اور روزے کو اس طریقے سے ادا کرو، جتنی بھی آداب و شروط ہیں اس کی پوری رعایت کرتا ہے، وہ آدمی شیطان سے محفوظ ہوتا ہے. اور جو ان آداب اور شروط کی رعایت نہیں کرتا وہ شیطان سے محفوظ نہیں ہوتا.
یہ امام قرطبی نے بیان کیا ہے۔ اس لیے روزے دار کا روزے کو صحیح کرنا شیطان کی حفاظت سے اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے۔ اور دوسرا یہ بھی مطلب انہوں نے بیان فرمایا، اس میں جو شیاطین ہیں سرکش وہ قید ہوتے ہیں، اور اس میں ایک یہ بھی ہے کہ جب سرکش شیاطین قید ہوتے ہیں تو اللہ کی طرف سے مدد ہوتی ہے بندوں کے لیے، اس لیے دیکھا جاتا ہے کہ شر رمضان میں کم ہوتا ہے۔ اور دوسرا ایک یہ بھی ہے کہ پھر بھی جو شر واقع ہوتا ہے وہ انسانی طبیعتوں کی وجہ سے، انسان کے اندر جو نفس ہے، اس کے اندر کی جو طبیعت ہے، وہ جو شیطان سے میسج لے کے اور اس راستے پہ چل چل کے اس کی طبیعت کے اندر شر آ جاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں نفس کا شر، اس کے اپنے نفس کا شر، اس کے اندر کا شر، اس کے مزاج کا شر۔ وہ مزاج کا شر ہوتا ہے جو پھر اس کو گناہ کی طرف لے کے جاتا ہے۔ لیکن جو آدمی روزے میں جتنا تقوی اختیار کرتا ہے اس کے مزاج کا شر بھی نکلتا ہے اور شیطان کے شر سے بھی حفاظت ہوتی ہے۔ تو ان ساری باتوں کا مقصد کیا ہے جو امام قرطبی فرمایا کہ رمضان میں شر کم ہو جاتا ہے اور خیر زیادہ ہو جاتی ہے، تو اس میں اللہ کی طرف سے بندوں کے لیے مدد ہوتی ہے، بندوں کے لیے اللہ کی طرف سے مدد ہوتی ہے۔ اور امام ابن حجر نے فتح الباری جلد 4 14 صفحہ میں بیان کیا کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے جو بیان فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی بات کو بیان فرمایا، اس میں شیاطین ہٹا دیے جاتے ہیں، تو اس میں بندوں کو تعلیم ہے کہ بندے شیاطین میں نے تجھ سے ہٹا دیے ہیں، اب تو اللہ کی نافرمانیوں کو چھوڑ اور اللہ کی فرمانبرداریوں پر آ تاکہ شیاطین آئندہ بھی تجھ سے دور رہیں۔ تم کو میں نے موقع دیا ہے، اس موقع میں پوری کوشش کر تاکہ یہ شیاطین پھر آئندہ بھی تجھ سے دور رہیں۔ اس لیے اس موقع کو فائدہ اٹھائے تاکہ انسان اپنے اندر ایسی ایمانی قوت حاصل کر لے کہ اللہ نے شیاطین کو اس سے دور کیا ہے تو ایمانی قوت ایسی حاصل کر لے کہ آئندہ بھی اس سے شیاطین دور رہیں۔ اس لیے رمضان کا ہر دن قیمتی ہے اور اس کی ہر رات قیمتی ہے، راتیں بھی قیمتی ہیں، اور ایمان والوں کے لیے تو ہر رات ہی قیمتی ہے، رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، ہر رات قیمتی ہے۔ اللہ کے نیک بندے ہر رات کو قیمتی بناتے ہیں۔ چنانچہ سلیمان التمیمی کے بارے میں ہے، حضرت معمر فرماتے ہیں کہ عشاء کی نماز جب ہم نے پڑھ لی تو نماز کے بعد انہوں نے نفل شروع کیے، ان نفلوں میں سورۃ تبارک الذی بیدہ الملک شروع کی، اور قرآن پاک میں سورۃ تبارک الذی اس کی آیت فلما رأوا زلفۃ سیئت وجوہ الذین کفروا، اس آیت پہ پہنچے، یہ دوزخیوں اور کافروں کا بیان ہے۔ اس آیت کو دہرانے لگے، نمازی نماز پڑھ کے جانے لگے، آہستہ آہستہ کم ہونے لگے، یہاں تک کہ میں بھی چلا گیا۔ فجر کی اذان کے لیے جب میں مسجد میں آیا تو دیکھتا ہوں وہ اسی جگہ کھڑے اور اسی آیت کو دہرا رہے ہیں، فلما رأوا زلفۃ سیئت وجوہ الذین کفروا، اسی کو بار بار دہرا رہے ہیں۔ تو اللہ کے نیک بندے ایسے ہی ہیں کہ ان کی رات بھی پوری ایک آیت میں غور کرتے قیام میں گزر جاتی، اور رمضان میں تو اللہ کی طرف اور رجحان ہونا چاہیے، اور کم از کم ہم زیادہ نہیں کر سکتے تو کم از کم رمضان میں تراویح کا اہتمام کریں، اس میں ذوق اور شوق پیدا کریں، اس میں لمبا اور چھوٹے کی پرواہ نہ کریں کہ تراویح لمبی ہے چھوٹی ہے، بلکہ اس میں شوق پیدا کریں کہ اللہ سے ہمارے جتنا زیادہ رابطہ ہو، جتنا زیادہ کھڑے رہیں اتنے ہمارے لیے خیر ہے، جتنا اللہ کی طرف متوجہ رہو۔ اس لیے اور اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں اور جنت والوں کی بھی صفت بیان کی، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، کہ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، ایمان والے، جنت کو پانے والے اور بلند درجوں کو پانے والے رات کے کم حصے میں سوتے ہیں، زیادہ حصہ جاگتے ہیں، وبالاسحار هم یستغفرون، اور سحری کے وقت پھر اللہ سے استغفار بھی کرتے ہیں۔ استغفار کیوں کرتے ہیں؟ استغفار اس لیے نہیں کرتے، استغفار اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ ہم نے رات کو جو تیری بندگی کی ہے، تیری شان بہت بلند ہے، ہم نے اس میں بھی کمی کی ہے تو ہمیں معاف کر دے۔ تو بندگی کے بعد بھی استغفار ہونی چاہیے، اپنی بندگی کو چھوٹا نہ سمجھ، اپنے بندگی کو چھوٹا سمجھے، رب کی شان بہت بڑی ہے، اس لیے اس کے سامنے استغفار ہو۔ اور رمضان میں بھی سحری میں استغفار کا
جو ہے زیادہ آپ اس کو استغفار کو کریں. وبالاسحار هم یستغفرون، قرآن والمستغفرین بالاسحار. سحری کے بعد استغفار کی بڑی قبولیت ہوتی ہے، اس کو کریں آپ. سحری میں استغفار کریں، چلتے پھرتے کریں، کھانا کھاتے کریں. اور آپ نہیں کر سکتے تو کم از کم ایک تسبیح ہر سحری استغفار کی کر لیں. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. اب جب آپ استغفار کریں گے تو انشاءاللہ رمضان میں بھی آپ کے لیے اطاعت کے دروازے کھلیں گے، فرما برداری کے دروازے کھلیں گے، اس کو راضی کرنے کے دروازے کھلیں گے. تو کیا فرمایا؟ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. تم صبر اور نماز سے اللہ سے مدد حاصل کرو. رمضان میں صبر ہے اور پھر نماز بھی ہے. جب آپ صبر روزے سے حاصل کر لیتے ہیں تو نماز میں بھی خشوع پیدا ہوگا، دھیان پیدا ہوگا. اس کو پیدا کرنے کی کوشش کریں. اور ہر عبادت میں خشوع ہونا چاہیے، روزے میں بھی، نماز میں بھی، حج میں بھی، ہر عمل میں. اور جب خشوع ہوگا تو نماز بھی خشوع والی ہوگی. جب دل میں خشوع کا مطلب اللہ کا ڈر، جب اللہ کا ڈر ہوگا نماز پڑھنا بھی آسان. وَإِنَّا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. نماز جس کا حکم ہے کہ اس سے مدد حاصل کرو، یہ بڑی مشکل لگتی ہے، مگر جن کے دل میں خشوع ہوتا ہے ان کے لیے نماز بڑی آسان ہے. اور نماز کے اندر بھی خشوع ہو، پھر وہ نماز اللہ کا تعلق بھی پیدا کرے گی، اور وہ نماز ہمیں اللہ کی مدد بھی دلوائے گی جس نماز میں خشوع ہو. چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں بھی خشوع ہے. اور اسی طرح ہر عمل میں خشوع. آپ کی تعلیم سے ہمیں یہ بات مل رہی ہے. چنانچہ حج ہے، حج بھی عبادت ہے، اس میں بھی خشوع ہے. چنانچہ ابو داؤد کی روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف افاضہ کیا اور اس کے بعد پھر آپ مینا میں تشریف لے آئے. اب پھر مینا میں جب قیام ہوتا ہے تو مینا میں پھر جمرات ہوتی ہیں، کنکر جن کو کہتے ہیں شیطان کو کنکر مارنا، وہ مارنے کا وہ ہوتا ہے. تو آپ نے جب سورج کا زوال ہوا تو آپ نے جمرات فرمائی. تو آپ نے سات کنکریاں ماری پہلی جمرہ میں، اور دوسرے میں بھی 7 کنکریاں ماری. فیطیر القیام ویتضرع. پہلے آپ نے جب 7 کنکریاں ماری وہاں آپ کھڑے ہو گئے اور زیادہ دیر کھڑے رہے اور وہاں اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے رہے، مانگتے رہے. حج میں بھی تضرع ہے، حج میں بھی مانگنا ہے، حج میں بھی خشوع ہے. اور دوسری دفعہ پھر آپ نے جب 7 کنکریاں ماری اس کے بعد پھر وہاں آپ کھڑے رہے اور پھر وہاں آپ دیر تک کھڑے ہو کے اللہ سے تضرع اور عاجزی کرتے رہے، مانگتے رہے. تضرع کا مطلب گڑ گڑاتے رہے اللہ کے سامنے. پھر جب آپ نے تیسری جگہ پہ کنکریاں ماری تو وہاں آپ نہیں ٹھہرے، پھر آگے چل پڑے. تو تعلیم بھی ہے کہ 2 کنکریوں میں پہلی کنکر کے بعد آپ کھڑے ہو کے وہاں دعا کریں، اللہ سے مانگیں، گڑ گڑائیں. دوسری کے بعد کھڑے ہو کے پھر وہاں مانگیں، اور پھر تیسری کے بعد ایسے چلیں. تو اس سے کیا مطلب ہے کہ حج کے اندر بھی گڑ گڑانا ہے، حج کے اندر بھی تضرع ہے، ہر عبادت کے اندر تضرع ہے، گڑ گڑانا ہے، خشوع ہے، اللہ کی طرف دھیان ہے. زکوٰۃ ہو، صدقہ ہو، نماز ہو، اخلاق ہو، ہر عمل میں اللہ سے مانگتا رہے کہ اللہ یہ عمل میرا ٹھیک کر دے، اپنی رضا کے لیے کر دے، معاف کر دے، قبول کر لے. مومن کی شان ہے کہ ہر وقت اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، پھر اللہ کے کو قریب ہوتا ہے. نماز بھی ایسی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مدد حاصل کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مدد حاصل کی بدر کے موقع پہ. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے موقع پہ قبلہ کی طرف متوجہ ہیں، اپنے دونوں ہاتھوں کو آپ نے لمبا کیا ہوا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ چادر مبارک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں، اللہم انجز لی ما وعدتنی، اللہم آت ما وعدتنی، اللہم انجز لی ما وعدتنی. اے میرے پروردگار، جو تو نے مجھ سے مدد کا وعدہ کیا ہے آج وہ پورا فرما دے. اب دعا کر رہے ہیں، اللہم آت ما وعدتنی، اے میرے پروردگار جو تو نے مدد کا وعدہ فرمایا آج وہ وعدہ پورا فرما دے.
اللہم ان تہلک هذه العصامة من اہل الاسلام لا تعبد فی الارض، اے اللہ یہ مٹھی بھر جماعت تیرے بندوں کی تیری توحید کے اقرار کرنے والی یہ میدان میں آج موجود ہے، اگر آج ان کو دشمن نے ہلاک کر دیا، اس کے بعد زمین پہ تیری بندگی کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، توحید والے نہیں رہیں گے، اس لیے آج مدد فرما دے۔ اللہ سے آپ دعا کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے زاری کر رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، یہاں تک کہ حتیٰ سقط رداؤہ، آپ کی چادر مبارک اس گڑ گڑانے اور عاجزی اور تضرع سے نیچے گر گئی، اتنی آپ اللہ کے سامنے۔ جب یہ بات ہوئی تو ابو بکر صدیق پیچھے تھے، یاد رکھنا ابو بکر صدیق آپ کے ہر وقت کے ساتھی ہیں، یہ صحابہ میں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت میں سب سے افضل ہیں۔ ابو بکر صدیق پیچھے آئے، فاخذ رداہ فردہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک اٹھائی اور آپ کے اوپر ڈال دی انہوں نے، پھر اس کے بعد ثم التزمہ من ورائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چمٹ گئے ابو بکر صدیق، کہ آپ نے اللہ کے سامنے اتنے گڑ گڑائے کہ ابو بکر صدیق پہ بھی رقت طاری ہو گئی، اور ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزید دعا کرنا اب ان کے برداشت میں نہیں تھا کہ اللہ کے رسول اور بھی گڑ گڑائیں، اب ان کا بھی صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا کہ بس اب آپ کی گڑ گڑانا اور ان سے بھی سننا نہیں جا رہا، فوراً آپ کو پیچھے سے پکڑ لیا اور کہا یا نبی اللہ کفاک مناشدتک ربک، آپ نے اپنے رب سے آج جو التجا کیا بس یہ کافی ہے، بس ابھی ان سے بھی برداشت نہیں ہو رہا، آپ اتنا گڑ گڑا رہے ہیں، آپ کا رونا ابو بکر صدیق سے بھی برداشت نہیں ہو رہا، پیچھے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا یا رسول اللہ بس اب کافی ہو گیا فَإِنَّهُ سَيُنْجِزُ لَكَ مَا وَعَدَكَ، اللہ نے جو آپ سے وعدہ کیا وہ پورا ہوگا، آپ کو انہوں نے تسلی دی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بِأَلْفٍ من الملائکۃ مردفین، جب تم نے اپنے رب سے مدد مانگی، رب نے تمہاری دعا کو قبول کیا اور حکم فرمایا کہ اب میں تمہیں 1000 فرشتوں کا لشکر تمہارے پیچھے بھیج رہا ہوں، قبول ہو گیا۔ جب آیت اتری تو صحابہ نے آواز سنی آسمان سے، اقدم خیزوم فرشتہ ہے تیسرے آسمان کا، آواز سنی اے خیزوم آگے بڑھو، آسمانوں سے آواز صحابہ کو آئی اے خیزوم آگے بڑھو، اور صحابہ سمجھ گئے کہ یہ اب تیسرے آسمان سے مدد فرشتوں کی آ گئی ہے، فرشتوں کو حکم ہو گیا کہ آگے بڑھو، پھر اللہ کی مدد ہوئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی، نماز میں تضرع، دعا میں عاجزی، یہ انسان کو اللہ کی مدد دلواتی ہے، لیکن یہ پیدا کرنی ہے، اور یہ جب دعا اور نماز رمضان میں ہم تقوی اختیار کریں گے جیسے حکم ملا ہے، جو گناہ ہم کر چکے ہیں ان پہ توبہ کریں گے اور اللہ سے مانگیں گے کہ اللہ یہ گناہ چھوٹ نہیں رہا، تو ہم سے چھڑوا دے، اور بانگ مانگیں گے، زاری کریں گے، تضرع کریں گے، التجا کریں گے کہ اللہ ہمیں یہ گناہ چھڑوا دے، تو اس کا بہت فائدہ ہوگا، آپ کا دل صاف ہوگا، گناہ آپ کے معاف ہوں گے، اور آپ کو اللہ کے رجوع نصیب ہوگا، پھر دعا میں بھی آپ کی قوت ہوگی، قبولیت ہوگی، نماز میں بھی خشوع ہوگا، اور یہ دعا اللہ کو پسند ہے۔ وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جہنم داخرین، میرے بندوں سے کہو مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، دعا کے بعد عبادت کا ذکر کیا، اس کا مطلب ہے دعا عبادت ہے، دعا بڑی عبادت ہے، ان کو میں جہنم میں ڈالوں گا، تو اس کا مطلب ہے دعا سے منہ موڑنا اللہ کو بہت ناپسند ہے۔ دعا کرے، اللہ سے ہدایت مانگے، اس کو اگر صحیح راستہ نہیں مل رہا تو بھی اللہ سے مانگے، اللہ تو مجھے صحیح راستہ بتا دے،
مجھے صحیح غلط کی تمیز دے دے. اگر دین کے بارے میں اس کو پریشانی ہے کہ میں کس راستے پہ چلوں, اللہ سے مانگیں اللہ مجھے صحیح راستہ چلا دے. گناہوں سے بچنا چاہتا ہے اس میں بھی دعا مانگیں اللہ مجھے صحیح راستہ بتا دے. اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم. نماز میں اس پہ توجہ دے, اللہ تعالیٰ اس کی ہر کام میں مدد کرے گا. اور پھر جب دعا اس کی کامل ہوگی, ان ربکم حی کریم یستحیی من عبدہ اذا رفع یدیہ الیہ ان یردہما صفرا. تمہارا رب بڑے حیا والا ہے, رب کو بڑا حیا پسند ہے. بے حیائی اللہ کو پسند نہیں ہے, اس لیے بے حیائی سے بھی توبہ کرنی ہے, بے حیائی سے بھی توبہ کرنی ہے, جتنی بھی اقسام و انواع ہیں اس سے توبہ کرنی ہے. تو تمہارا رب بڑا حیا والا ہے اور بڑا مہربان بھی ہے. یستحیی من عبدہ اذا رفع یدیہ الیہ, جب بندہ اس کی طرف ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتا ہے تو اللہ کو اس بات سے حیا آتی ہے کہ اس کے ہاتھوں کو خالی لوٹا دے. اب اس میں ہمیں دعا کے لیے کوشش کرنی ہے اور دعا کے لیے ہمیں اہتمام کرنا ہے, اور پھر نماز کا بھی اہتمام کرنا ہے. نماز کا اہتمام, نماز اللہ کی ہمیں قریب کرے گی, اور استغفار کا بھی اہتمام کرنا ہے, اور نماز خشوع والی ہو, خشوع والی ہو. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نماز کیسی, ترمذی و نسائی کی روایت ہے, فرمایا نماز میں تم بیٹھو تخشعوا وتضرعوا وتمسکنوا, تخشعوا وتضرعوا وتمسکنوا, کہ تم دعا کے اندر خشوع ہو, نماز کے اندر خشوع ہو, نماز کے اندر تمہیں زاری ہو, نماز کے اندر بالکل سکون سے عاجزی سے اللہ کے سامنے جھک کے تمہارے دل کے اندر یہ چیز ہوگی تو پھر یہ تمہارے اوپر بھی آئے گی. اور پھر نماز کے بعد پھر تم جب دعا کرو گے پھر یہ دعا ہوگی, پھر تم پوری توجہ سے کرو گے. وَلَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَهُوَ كَذَا وَكَذَا, فَهُوَ, جو نماز میں ایسی دعا نہیں کرے گا تو اس کی نماز بھی اس کی کمزور ہے, نماز بھی اس کی کمزور ہے. اس لیے نماز میں تضرع اور عاجزی ہو. اور نماز کیسی ہو, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما من مسلم یتوضأ فیسبغ الوضوء ثم یقوم فی صلاته, آدمی اچھی طرح وضو کرے, پھر وضو کرنے کے بعد نماز کی طرف متوجہ ہو, اور نماز پہ متوجہ ہو, پھر نماز کو پڑھتے ہوئے فیعلم ما یقول, اس کو پتا ہو میں کیا کہہ رہا ہوں. یہ نہیں کہ الحمدللہ پڑھ رہا ہے تو راستے میں چل رہا ہے, الرحمن الرحیم پڑھ رہا ہے تو گاڑی میں بیٹھا ہے, مالک یوم الدین پڑھ رہا ہے تو دکان پہ بیٹھا ہے, ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھ رہا ہے تو دوستوں سے مل رہا ہے. نہیں, جو زبان سے کہہ رہا ہے پتہ ہو میں کیا کہہ رہا ہوں اللہ سے, یہ ایسی نماز ہو. ہاں, جب ایسی نماز پڑھے کہ جو لفظ ادا ہو رہا ہے وہ سمجھ رہا ہو کہ میں یہ کیا کہہ رہا ہوں, جب وہ ایسا کرے گا فَهُوَ كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ, اس نماز سے فارغ ہوگا تو ایسے گناہوں سے پاک ہوگا جیسے آج بچہ ماں کے پیٹ سے آیا باہر. نماز ایسی ہو, خشوع ہو. نماز بھی گناہوں کو معاف کرواتی ہے, نماز میں خشوع ہو, اور پھر اس کے ساتھ استغفار بھی کرنا ہے ہمیں. سحری کا وقت استغفار, اگر یہ چیزیں ہمیں نہیں ملتی یا اگر ہمیں ان میں توجہ نہیں ہے, سحری میں استغفار کریں, ایک تسبیح استغفار کی کریں, جو بھی آپ کو استغفار آتی ہے. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ, میں اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں, لا الہ الا ہو, اس کے سوا کوئی کام بنانے والا نہیں, والحی, وہ زندہ ہے, سب کو زندہ رکھے, القیوم, سب کو تھامے ہوئے, واتوب الیہ, اس کے رجوع کرتا ہوں. رجوع کا مطلب کیا ہے, توبہ کا مطلب کیا ہے, کہ پچھلی تمام وہ کام جو نہیں کرنے چاہیے, خواہ عبادت میں ہو یا خواہ زندگی میں ہو, ان میں سے واپس لوٹ کے اللہ کی طرف جاتا ہوں اس طریقے پہ جس سے رب میرا راضی ہو. یہ اللہ سے کے سامنے کہیں گے. اب استغفار آپ کو یہ آتی ہے, یستغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, یہ آتی ہے, جو بھی آتی ہے آپ کریں, نہیں تو استغفر اللہ واتوب الیہ یہ بھی کریں. اور پھر اس کے بعد درود شریف بھی پڑھ لیں, شروع میں آخر میں پڑھ لیں. درود شریف سے اعمال میں بڑی قبولیت ہو جاتی ہے. یہ ایک تسبیح تو کم از کم کر لیں. پھر اس کے بعد آپ اپنی زبان میں معافی مانگ لیں, امت کے لیے مانگیں, میری مغفرت مانگیں, سب اپنے گھر والوں کے لیے مانگیں, اپنے ماں باپ کے لیے مانگیں, زندوں کے لیے مانگیں, مردوں کے لیے مانگیں. یہ استغفار آپ کو بہت آگے لے جائے گی. اس کا اہتمام کریں, پھر اعمال میں بھی قوت آئے گی اور اللہ کی رضا بھی ہوگی اور خشوع بھی نصیب ہوگا. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس پہ عمل کی توفیق دے.